ہمارے اہل سنت والجماعت کے جانے مانی شخصیت حضرت علامہ مولانا عبدالرشید جبل پوری کے ساتھ۔ تو حضرت ہم جاننا چاہیں گے ناموس رسالت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ناموس سے متعلق سوال کیا ہے۔ اس کا جواب تو قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو اور نہ انہیں اس طرح پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ کر دیے جائیں اور تمہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو۔ اس آیت کریمہ سے جو سبق حاصل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آواز کو بلند کرنا اور حضور کو ایسے پکارنا جیسے عام آدمیوں کو پکارا جاتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو روک دیا، اور ایسا کرنے والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور انہیں اس اعمال کی بربادی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ایسا بلند مقام ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کا ایسا بلند مقام ہے کہ جہاں انسان کے ذہنوں کی رسائی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ دنیا میں کسی مخلوق کی وہ عزت نہیں جو عزت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے بلند مرتبہ ہیں کہ ان کا نام بھی لینے کے لیے ہمارے دلوں کو ادب کے ساتھ جھکنا اور ہماری زبان کا صاف ہونا ضروری ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ اگر ہم اپنی زبان کو 1000 بار مشک اور گلاب سے بھی دھل لیں تب بھی اے میرے آقا آپ کا نام لینا یہ بے ادبی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم سے متعلق محققین کا یہ بھی فیصلہ ہے، اور بالخصوص حضرت امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور کی شان تو بہت بڑی ہے، اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیے ہوئے جوتے کو کسی نے جتیا کہہ دیا تو وہ کافر ہو گیا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین یعنی جوتے مبارک کی توہین کر کے وہ ایسا کافر ہوا کہ دنیا میں اس کی توبہ بھی اس کو سزا سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے گستاخ کے لیے روئے زمین پر کہیں بھی پناہ نہیں، حتیٰ کہ اگر وہ کعبے کے پردے سے لپٹا ہوا ہو تب بھی اس کے لیے امان نہیں ہے۔ روایت ہے فتح مکہ کے موقع پر ایک گستاخ پیغمبر جو کسی زمانے میں خود کو مسلمان کہتا تھا اور بارگاہ رسالت میں حاضر رہتا تھا، وحی کی کتابت بھی کیا کرتا تھا، مگر وہ مرتد ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین میں اشعار گانے والی 2 کنیزوں کو بھی اپنے پاس رکھتا تھا اور اس سے وہ لذت حاصل کرتا تھا۔ جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو وہ ظالم جو گستاخی پیغمبر پر مشتمل اشعار سنتا تھا اپنی کنیزوں سے، وہ خانہ کعبہ کے پردے میں چھپا ہوا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم فرمائے کہ ابن خطل جہاں بھی ہو اسے قتل کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کعبہ شریف کے پردے کو ایک جگہ سے ابھرا ہوا دیکھا، اور جب پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہاں پر ابن خطل موجود تھا۔ انہوں نے عرض کی، ہاں ہونا یا رسول اللہ، یہ ظالم یہاں پر چھپا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا فقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ اندازہ لگائیے کعبہ معظمہ جو دارالامان ہے، وہاں پر گستاخ نبی کعبے کے پردے سے لپٹا ہوا چھپا بیٹھا تھا، مگر اسے وہاں بھی امان نہ دی گئی۔ اس سے ناموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ظہور ہوتا ہے کہ توہین رسالت کا مجرم اگر کعبے کے پردے میں بھی لپٹا ہو تو اسے وہیں قتل کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے اسے زمزم شریف کے قریب قتل کیا، حرم محترم میں قتل کیا اور اس کا خون بہایا۔ یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ جب گستاخی کرنے والے کو حرم میں پناہ نہیں ہے تو روئے زمین پر اسے کہاں پناہ ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کی ہمیں توفیق میں رحمت فرمائے۔